السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو مجھے بخش دے اور اپنی خاص مغفرت سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آمین۔ آج کی آیات ہم شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 56 سے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ بس جو لوگ کافر ہیں میں ان کو شدید عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بیان السبحان میں آتا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دینی اختلاف کا فیصلہ کرے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو دنیا کا عذاب، ذلت، خواری، محکومیت، غلامی، قتل و قید کی سزائیں دے گا۔ جیسے پہلے تیوتس نے بنی اسرائیل کا قتل و غارت کیا، پھر مسلمانوں نے ان کی غداریوں پر انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا، کچھ کو قتل کیا گیا اور سلطنت روم کو تباہ کیا۔ انہوں نے جزیہ دینا شروع کیا اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ پھر جب 20ویں صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئیں انگریزوں اور جرمنیوں کے درمیان، اس وقت بھی یہود کی غداری کے سبب ہٹلر نے بے تحاشا یہودیوں کو جلا دیا تھا۔ یہ بھی ان پر سخت عذاب تھا جو دنیا میں آیا تھا اور جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ انسان کا ظلم تھا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ان کو جس ظلم پر سزا ملی وہ یہ سزا تھی کہ انہوں نے، یہود نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو منصب تھا وہ اس کے مطابق ان کو وہ مقام نہ دیا۔ تو یہ بھی ظلم ہی ہوتا ہے۔ ظلم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ حق ادا نہ کرنا، اور جو یہ ہٹلر نے کیا تھا یہ بھی ایک ظلم ہی تھا۔ لیکن اللہ کی جو قضا ہے وہ تو قدر تو پوری ہو کر رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دیا جائے گا۔ ابن کثیر سے آتا ہے، پہلے میں نے آپ کو بیان السبحان سے بتایا، اب ابن کثیر سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایمان لانے والوں کی کئی گروہ ہو گئے، یعنی کہ ان کے بعد جو ایمان لائے تھے وہ 12 حواری 11 رہ گئے، تو ان کے بھی کئی گروہ ہو گئے۔ کچھ ایمان پر قائم رہے اور بعض نے عبداللہ کے بجائے آپ کو ابن اللہ بنا دیا، اور بعض تثلیث کے قائل ہو گئے۔ 300 سال ان میں اختلاف ہوتا رہا۔ آخر قسطنطین نے، جو یونان کا بادشاہ تھا، عیسائیت اختیار کر لی اور دین مسیح کو بالکل ہی مسخ کر ڈالا۔ انجیل میں سے کچھ بڑھا دیا اور کچھ گھٹا دیا، سود حلال کر دیا، مشرق کو قبلہ مقرر کر دیا، تقریباً 12,000 گرجا گھر بنائے اور اس کے جانشین اس کی پیروی کرتے رہے، یہود کو ذلیل و خوار کرتے رہے، ان پر حاکم رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تب صحیح دین دوبارہ اس کا ریوائول ہوا اور دین کا علم دنیا میں آیا اور پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد کے مسلمانوں نے مشرق اور مغرب میں فتوحات کیں اور اس دین اسلام کو روشناس کرایا کہ اصل اللہ تعالیٰ کا
یہی دین ہے، اور تمام سابقہ انبیاء کا بھی یہی دین تھا۔ مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی سچے اہل ایمان تھے، پر وقت کے ساتھ ساتھ اصل دین میں ملاوٹ آتی گئی، ڈالی گئی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس قرآن پاک کے ذریعے دوبارہ اور حتمی دینی شکل ہمیں عطا فرمائی۔ تو تمام انبیاؤں کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ تمام فرشتے، تمام آسمانی کتابیں سچی ہیں، تمام انبیاؤں کو ماننا ضروری ہے۔ ایک نبی، ایک کتاب یا ایک فرشتے کا انکار یا ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ اسلام تو تمام لوگوں کو محبت کا درس دیتا ہے، سوائے حربی کافر کے۔ کسی کو مارنا سخت گناہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش سے اٹھانے جانے کا ذکر تفصیل سے آ گیا ہے۔ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن ان سے پہلے دجال ظاہر ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو مسیح کہلوائے گا، کیونکہ اس میں ان جیسی صفات ہوں گی جن کو وہ فتنے کے طور پر استعمال کرے گا۔ وہ گمراہیوں میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ تمام امت مسلمہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام نہ سمجھ لیں، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ وقت اہل ایمان کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اس وقت استقامت بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، کوئی نصیحت نہیں سنتے، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ ان پر ذلت و خواری، محکومی، غلامی مسلط کر دی جائے گی، یا دوسری اقوام آ کر ان کو قتل و غارت کریں گی، یا کوئی آسمانی اور زمینی عذاب آ جائے گا۔ یہ عذاب ان کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کا خوفناک عذاب بھی ان پر مسلط ہوگا۔ آیت نمبر 57 ہے، یہاں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، پورا دیا جائے گا ان کو اس کا بدلہ۔ جب بھی کافروں، ظالموں پر عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً اہل ایمان کی بھی تسلی کی جاتی ہے۔ قرآن کا یہ بڑا پیارا اسلوب ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے ان احکامات پر جو نبیوں کے ذریعے بھیجے گئے یقین رکھتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی غلبہ، حکومت اور عزت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا ہے کہ وہ آخر زمانے میں شہر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اس کے تمام اموال کو غنیمت کے طور پر حاصل کر لیں گے، اور رومیوں سے ان کی ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ لوگوں نے نہ ایسی جنگ کبھی دیکھی ہوگی، نہ بعد میں دیکھیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نافرمان ظالموں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں تھا واللہ لا یحب الظالمین، اور اب میں آپ کو تعریف الفرقان سے بتا رہی ہوں، آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات تاریخ سے اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ آخر ظلم مٹ جاتا ہے اور انصاف کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم تم کو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کی ولادت، معاملات کی کیفیت، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی وحی ہے۔ عالم الغیب و شہود میں مشیت کی کار پردازی پر روشنی ڈالتی ہیں۔ خیر و شر کے تذکرے میں نوع انسانی کی تاریخ کیسے مرتب ہوتی ہے، مشیت کیسے فعال ہوتی ہے، یہ آیات تاریخ انسانی کے ایک اہم دور کے بارے میں دعوت فکر دے رہی ہیں۔ وہ نکات پیش کر رہی ہیں جو اس طرز سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئے۔ یوں قرآن حکیم انسانیت کو یہ اہلیت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی روحانی تاریخ صحیح طور پر مرتب کرے۔
تفہیم القرآن سے ہے کہ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کی نشانیاں ہیں اور حکمت والے احکام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ یہود کی سرکشیوں کا علم تھا نہ عیسائیوں کی تحریک کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہود نے سچ سمجھا نہ عیسائیوں نے۔ آپ علیہ السلام یہود کے الزامات سے پاک ہیں اور عیسائیوں کے شرک سے بری الذمہ ہیں۔ آیت نمبر 59 ہے، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے مثال آدم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی اگر اعجازی پیدائش میں ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کی دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کو بدرجہ اولا ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے تو نہ باپ تھے اور نہ ماں تھی۔ ان کو بنا کر کن فرمایا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کن فرمایا تو وہ ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ بات ہو گئی تو کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے شاہ قسطنطین نے اپنے غلط کفری عقائد زبردستی لوگوں پر ٹھونسنے کی شروع کر دیے، جس نے انکار کیا اس کو قتل کرا دیتا تھا۔ کچھ پہاڑوں جنگلوں میں جا کر روپوش ہو گئے۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ، اور یہ ابن مسعود کو بلایا۔ انہوں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، سنو، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، جن میں سے 3 نے نجات پائی۔ ایک گروہ نے بنی اسرائیل کی گمراہی پر ان کو ہدایت کی، بادشاہ نے ان پر لشکر کشی کی، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو قید کیا، یہ سب نجات پا گئے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا فرقہ اٹھا، یہ پہلے فرقے سے بھی کمزور تھا، مگر انہوں نے بادشاہ، عمرا اور سرکشوں کو دین عیسیٰ کی طرف بلایا تو ان کو پکڑ کر آروں سے چیرا گیا، آگ میں جلایا گیا۔ جو بچ گئے ان کو قتل کر دیا، یہ بھی نجات پا گئے۔ اور یہ جو ہسٹری میں آتا ہے تو یہ اصحاب الاخدود ہیں جن کے ساتھ یہ کیا گیا تھا، اور انہی میں وہ بچہ بھی ہے جس کا واقعات ہے جس نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا۔ تیسرے بہت کمزور لوگ تھے، یہ بھی میں آپ کو حدیث ہی بتا رہی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسرے بہت کمزور لوگ تھے مگر سچے دین پر تھے، اور یہ بیان السبحان سے ہی ہے۔ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے گئے، دنیا کو ترک کر دیا، عبادت میں مشغول ہو گئے، اس طرح وہ بچ گئے۔ ابن ابی حاتم سے ہے۔ آیت نمبر 60 ہے، ارشاد ہے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ فرمایا یہ حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اپنی مخلوق کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، اس کے لیے اس نے آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، اماں حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ باقی مخلوق کو نر و مادہ سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے سورہ مریم آیت نمبر 21 میں فرمایا، ترجمہ ہے، تاکہ ہم لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی بنائیں، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی حق ہے، اور حق کے بعد تو دلالت ہی رہ جاتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نجران کا جو عیسائی وفد خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا تھا، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یسوع کو گالی دیتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ اللہ، میں اللہ کے پیغمبر کو گالی دے سکتا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اس کے مقبول بندے اور پیغمبر تھے۔ وہ کہنے لگے، یہی تو گالی ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا آدمی بتا سکتے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، وہ تو بغیر ماں باپ
محض مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد نجران کے وفد نے کافی دیر سوالات کیے جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب کسی کو اس میں شک کرنے کی مجال نہیں ہونی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہی صحیح ہے، اگر وہ پھر بھی جھگڑا کرے تو ان کو یہ دعوت دو۔ اور آیت نمبر 61 میں وہ دعوت آ رہی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بس آپ کہہ دیجئے تم آؤ، ہم لے کر آئیں یا بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، ہم خود بھی اور تم خود بھی، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعوت مباہلہ دی گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے جبکہ اس کے پاس علم آ چکا ہے تو ان سے کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تو تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، یعنی سب کو مباہلے کے لیے حاضر کریں۔ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ نجران کا وفد 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، یعنی 60 لوگ تھے یہ، ان میں سے 14 یعنی 14 سردار تھے اور ان میں سے 3 کے پاس مکمل اختیارات تھے، اور ان 3 کے اوپر بھی ایک بڑا تھا جو ان کا امام تھا، اور وہ عاقب تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا، جو امیر قوم تھا۔ اس کے مشورے کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرا سید تھا، یہ بڑا عالم تھا، اس کے ہاتھ میں آمد و رفت کے اختیارات تھے۔ تیسرا ابو حارثہ علقمہ تھا، جو ان کا پوپ، عالم اور امام تھا۔ اس کا تعلق عرب کے خاندان بنی بکر سے تھا اور یہ عیسائی ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 61 ہی ابن کثیر سے ہے۔ اس لیے رومی بادشاہ اس کی بہت تعظیم توقیر کرتے تھے، خوب مال و دولت سے اس کو نوازا۔ یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب جانتا تھا، آپ کے اوصاف کو پہچانتا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں یہ لوگ مسجد نبوی میں اس وقت داخل ہوئے کہ نماز عصر ادا کی جا رہی تھی، اور انہوں نے علماء کی طرح جبے اور چادریں پہنی ہوئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے بھی وہیں نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن اپنا رخ مشرق کی جانب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو نماز پڑھنے دو۔ پھر جو 3 بڑے سردار تھے ان سے بات چیت کی، اور اسی سورہ کی آیت 7 اور 10 میں ان کا کچھ ذکر ہے۔ بہرحال جب ان سرداروں سے بات چیت ہو گئی اور وہ کسی دلیل کا جواب نہ دے سکے تو حکم دیا گیا کہ اگر وہ آپ کی مخالفت کریں تو ان سے مباہلہ کیجیے۔ چنانچہ جب ان کو مباہلے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، اے ابو القاسم ہمیں مہلت دیجیے، ہم غور کر کے بتائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب چلے گئے اور عاقب کے ساتھ خلوت میں غور کرنے لگے کہ اے عبد المسیح تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے گروہ نصارہ، واللہ تم جانتے ہو یہ نبی مرسل ہیں، تمہارے نبی کے بارے میں فیصلہ کن خبر لائے ہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ جو قوم بھی کسی نبی سے مباہلہ کرے تو پھر ان کا نہ کوئی بڑا باقی بچتا ہے اور نہ چھوٹا۔ اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کیا تو صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے۔ اگر تم اپنے نبی کے بارے میں اپنی بات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو ان سے الوداع ہو کر اپنے شہر کو لوٹ چلو۔ اس مشورے کے بعد وہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، آپ کو آپ کے دین پر چھوڑتے ہیں اور ہم اپنے دین پر رہتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ البتہ اپنے ساتھیوں میں سے اپنی پسند کے کسی امین آدمی کو بھیج دیں جو ہمارے مالی امور میں ہماری باہمی اختلافات کا فیصلہ کرے، کیونکہ ہمارے نزدیک آپ لوگ پسندیدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یقیناً تمہارے ساتھ ایک سچے اور پکے امانت دار کو بھیجوں گا، اور فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ،
وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ پھر فرمایا ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو فرمایا یہ اس امت کے امین ہے۔ تفہیم القرآن سے ہے، اوپر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ وفد نجران جان بوجھ کر ہٹ درمی کر رہا ہے، ان کے کسی بھی بات کا جواب نہیں، ان کے پاس کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ دل میں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہو گئے تھے، اسی لیے مباہلے کے لیے نہیں تیار ہوئے، جس سے اہل عرب کے سامنے یہ بات کھل گئی کہ مسیحیت کے پیشوا جن کے علم اور تقدس کا سکہ دور دور تک رواں ہے صحیح نہیں ہے۔ اصل مذہب صرف حواریوں کا تھا جو اسلام ہے۔ بعد کی عیسائیت نے نہ اس تعلیم پر قائم اپنے آپ کو رکھ سکی اور نہ اس دین پر جو مسیح علیہ السلام نے دی تھی۔ ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دین تھا، اور یہ جو اب ہے یہ گمراہ ہو چکے ہیں کیونکہ یہ اس دین پر ہیں ہی نہیں۔ بیان السبحان سے ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ جیسے کہ بیان ہو چکا ہے کہ بعد نماز عصر وفد نجران کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی۔ وہ کہنے لگے ہم تو پہلے سے مومن ہیں۔ فرمایا 3 وجوہات کی بنا پر تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ نمبر 1 کہ تم مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ نمبر 2 صلیب کی پرستش کرتے ہو۔ نمبر 3 سور کھاتے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتیں بتائی کہ تم کیسے مومن ہو سکتے ہو، یہ مومنوں کی صفات نہیں ہے۔ پھر وہ بولے بتائیے یسوع کا باپ کون تھا؟ تو ابن اسحاق کہتے ہیں اسی سوال کے جواب میں یہ آیت جو تھی، آیت نمبر 59 جس کا پیچھے ذکر ہوا، یہ نازل ہوئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو ہمارا رب زندہ ہے، اس کو فنا نہیں، جبکہ عیسیٰ فانی ہے۔ ہمارا رب قیوم ہے، ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ کیا عیسیٰ یہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، عام لوگوں کے بچوں کی طرح بچوں والی غذائیں کھاتے تھے اور وہی کرتے تھے جو عام بچے کرتے ہیں۔ وفد والے بولے یہ ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کیا ایسا شخص الوہیت کے درجے پر پہنچ سکتا ہے؟ اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ اس کا جواب اگر دے دیتے تو پھر تو وہ مسلمان ہو جاتے۔ چنانچہ پھر فرمایا اگر تم لوگوں کو میرے دعوے میں اب بھی شبہ ہے تو آ جاؤ اس بات کی طرف جس سے معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ یعنی ان کو دعوت مباہلہ دی جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ سچا راستہ کس کا اور کون سا ہے، اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کا جواب نہیں دیا، بس مہلت مانگی اور پھر معذرت کر کے واپس چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مباہلہ کا مطلب ان کی تباہی ہے۔ آیت نمبر 62 ہی ہے۔ فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بیان بالکل سچا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی بات بالکل سچ ہے جو ہم نے بیان کی ہے، اس میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہے۔ تعریف الفرقان میں ہے کہ جب یہود کے وفد نے مباہلہ کی دعوت قبول نہیں کی تو یہ کھلا اعتراف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی قوت اور طاقت والا ہے کہ انسان کی سمجھ اور عقل سے بالا تر ہے، اور اس کے کام ایسی حکمت کے ہوتے ہیں جو کسی کے دماغ میں آ بھی نہیں سکتے۔
اور یہ کسی بھی انسان کے اندر یہ صفت نہیں آ سکتی، تو اس کو الہ کا درجہ دینا یا اللہ کا بیٹا کہنا ایک بہت بڑا شرک ہے، جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور اس کی معافی بھی نہیں ہے کہ جب تک کہ توبہ نہ کی جائے اور اپنی اصلاح نہ کی جائے۔ آیت نمبر 63 ہے، اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر منہ موڑ لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ جو حق سے اعراض کرتے باطل کو اختیار کرے وہ ان کو بدترین سزا دے گا۔ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ درس قرآن سے ہے، اگر کھلے دلائل اور واضح بیانات کے باوجود یہ نصارہ نہ مانے اور نہ مباہلہ پر آمادہ ہوں تو سمجھ لو ان کو حق کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ان کے دل میں اپنے عقائد کی صداقت ہے، محض فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ مفسد سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے۔ ان چیزوں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جو فتنہ اور فساد یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنی بڑائی چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ آپ کو جیسے بتایا کہ یہ ایک بڑے آرگنائزڈ ہو کر ایک وفد کی شکل میں آئے تھے، اور یہ اپنے آپ کو بالکل سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، تو ان کی وہ جو چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جانی تھی نا، تو یہ جو اب مان نہیں رہے حق کو، تو یہ اس چودراہٹ کے چکر میں اور اس کو رکھنے کے چکر میں پھر یہ جو کچھ غلط احکامات لوگوں کو بتائیں گے، جو غلط عقائد لوگوں میں داخل کریں گے، تو اس سے پھر زمین میں فساد ہی ہوتا ہے۔ بیان السبحان سے ہے، یہ لوگ بلا دلیل کفر اور شرک کرتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام سے روکتے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اپنی گمراہی کی بھی سزا پائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، لہٰذا عقوبت اور سزا کے یہی مستحق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے شر سے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الہی آمین۔